ہجری۔ آج کے سبق میں 5 آیات مبارکہ پڑھی جائیں گی۔ سورۃ حامیم زخرف کی آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک، اور صفحہ ہے 444۔ صفحہ کھول کر بیٹھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور بے شک ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فقال انی رسول رب العالمین، پس فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک میں رسول ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، پس جب آ گئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہماری نشانیوں کے، اِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، اس وقت وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اور نہیں دکھائی تھی ہم نے ان کو کوئی نشانی مگر وہ نشانی زیادہ بڑی تھی اپنی بہن سے، ہر نشانی دوسری نشانی سے بڑھ کر تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو ساتھ عذاب کے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ راہ راست کی طرف پلٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور کہنے لگے اے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر مخاطب ہوئے، اے جادوگر دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بوجہ اس کے جو اس نے تجھ سے عہد کیا ہے کہ اللہ تیری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر تو یہ عذاب دور کر دے تو ہم ہدایت پا جائیں گے، تیری بات کو تسلیم کر لیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پس جب ہم دور کر دیتے ان سے عذاب، اچانک وہ وعدہ توڑ دیتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ آج کے سبق میں جو آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات دے کر اور 7 مزید نشانیاں دے کر بھیجا گیا تھا۔ ان کے بڑے 2 معجزات تو مشہور ہیں، قرآن میں کئی جگہ ان کا ذکر ہے۔ ایک نشانی تو یہ تھی کہ لاٹھی ڈالتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ سانپ بن جاتی تھی۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ ان کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا۔ یہ 2 بڑے معجزات تھے، اور اس کے علاوہ جو فرعونیوں پر یکے بعد دیگرے اللہ کے عذاب آئے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں فرمایا۔ 2 اور 7 مجموعی طور پر 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں، اور ان آیتوں کا مقصد یہ ہے ہمارے نبی کو تسلی دینا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارے نبی کفار مکہ کی مخالفت سے پریشان رہتے تھے۔ تو آپ کو تسلی دی گئی کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا قبطیوں کی طرف، فرعون کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف، تو انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کی مخالفت کی اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا، برداشت کیا، اے میرے نبی آپ بھی برداشت کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ کتنی نشانیوں کے ساتھ؟ 9 کا لفظ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو بتائے گا اس کے لیے انعام ہے۔ کس صورت میں 9 نشانیوں کا ذکر آیا ہے؟ سورۃ نمل میں بھی ہے، دیکھیے صفحہ 341 پر، تھوڑا سا پیچھے، صفحہ نمبر 341، سورۃ نمل۔ صفحہ نمبر 341، چوتھی سطر، یہاں آتا ہے سورۃ نمل کی آیت نمبر 12 میں، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، 9 نشانیوں کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف۔ 9 کا لفظ یہاں بھی ہے اور سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے، لیکن سورۃ اعراف میں 9 کا لفظ کوئی نہیں۔ 9 نشانیوں کا وہاں ذکر ہے، لیکن 9 کا لفظ وہاں نہیں آیا۔ یہ دیکھیے سورۃ بنی اسرائیل میں بھی 9 کا لفظ ہے، صفحہ 264۔ یہاں بھی 9 کا لفظ موجود ہے، رکوع شروع ہوتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَیِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے عطا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں۔ 9 آیات کا کیا معنی ہے؟ 9 نشانیاں واضح۔ فَاسْأَلْ بَنِي اسرائیل، پس پوچھ لے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، پس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا، اے موسیٰ، بے شک میں تجھے خیال کرتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ کبھی جادوگر کہتے، کبھی جادو زدہ کہتے ہیں، لیکن ان 9 نشانیوں کی تفصیل بھی آئی ہے سورۃ اعراف میں۔ اس سورت میں
صفحہ 150 پر ان نشانیوں کی تفصیل بھی ہے۔ سورت کون سی ہے؟ اعراف۔ یہاں 9 نشانیوں کا ذکر ہے، معجزات کا ذکر بھی ہے، جو بڑے بڑے معجزات ان کو دیے گئے تھے۔ صفحہ 149 پر لاٹھی کا سانپ بن جانا موجود ہے، ذکر ہے، اور ہاتھ کا روشن جو ہو جانا بھی بیان کیا گیا ہے۔ 2 تو دیے تھے معجزات، لیکن صفحہ 150 پر یکے بعد دیگرے جو فرعونیوں پر عذاب آئے تھے ان کا ذکر ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتایا۔ یہ دیکھیے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 130، اس میں آتا ہے کہ ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی سے پکڑا، بالسنین وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ 3 ہو گئیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی سے پکڑا، یہ بھی نشانی تھی۔ اور پھر صفحے کے نیچے دیکھو، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ بس ہم نے ان پر پانی کا طوفان بھیج دیا، سیلاب بھیج دیا، ہر چیز غرق ہو گئی۔ والجراد اور ٹڈی دل کا عذاب بھیجا، ٹڈی دل کا بھی عذاب ہوتا ہے، مکڑیاں ہر چیز کھا جاتی ہیں، یہ ان پر بھی آیا تھا۔ والقمل اور جوئیں، کھٹمل یا گھن لگ گیا تھا ان کی اجناس کو، سب ختم ہو گئیں۔ والضفادع اور مینڈکوں کا عذاب، مینڈک کی مینڈک ہو گئے۔ والدم اور خون کا عذاب، ہر چیز خون بن جاتی تھی، حتیٰ کہ ان کے پانی اور دودھ بھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ 1 ہفتہ یہ عذاب جاری رہتا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر وعدہ کرتے کہ عذاب ٹال دے اگر تو اپنی دعا سے، اللہ نے اگر یہ عذاب ٹال دیا تو اے موسیٰ ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن جب اللہ عذاب ٹال دیتا تو وعدے سے پھر جاتے، جس کا ذکر آج کے سبق میں بھی آیا ہے۔ 3 ہفتوں کا وقفہ گزرتا، پھر اگلا عذاب آ جاتا، تو اس طرح یکے بعد دیگرے ان پر کئی عذاب آئے، لیکن پھر بھی راہ راست پر نہیں آئے۔ تو جن کی عادتیں بری ہو جائے یہ عذاب آنے سے بھی نہیں بدلتے، توبہ نہیں کرتے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قوم پر بھی اللہ کے کتنے عذاب آ چکے ہیں۔ سونامی آئی، لوگوں میں کوئی تبدیلی آئی؟ زلزلہ آیا، ساری بلڈنگیں ہل گئیں، کتنی عمارتیں گر گئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شمالی علاقوں میں ہزاروں لوگ مر گئے، سکولوں کے بچے سکولوں کے نیچے دب کے ہلاک ہو گئے، نمازیوں میں اضافہ ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں مہنگائی بڑھ گئی، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اپنی روش سے نہیں بدلتے، اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح فرعونی بھی نہیں بدلے، ان کو بھی گھمنڈ تھا اپنے اقتدار پر، اپنی حکومت پر، اپنے پیسے پر، اس لیے وہ بھی باز نہیں آئے۔ وقتی طور پر اثر ہوتا تھا، وقتی طور پر آ کر درخواست کرتے، اے موسیٰ تیرے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تیری دعائیں قبول کرتا ہے، لہذا یہ عذاب ٹال دے، ہم مان جائیں گے، لیکن نہیں مانے۔ یکے بعد دیگرے 9 نشانیاں دیکھیں۔ کتنی نشانیاں؟ 9 نشانیاں دیکھیں، لیکن ان پر اثر ہوا؟ دعا کرو اللہ ضد سے بچائے، بار بار گناہ کرنے سے، بار بار اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ بلکہ پہلے پارے میں آتا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا
کہ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں سمجھایا، نشانیاں دکھائیں، لیکن تمہارے دل پتھر ہو گئے، پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ پتھروں سے سخت ہو گئے یا پتھروں کے برابر ہو گئے؟ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ پہلے پارے میں آیت موجود ہے، آپ اس آیت کی زیارت کر سکتے ہیں، شاید وہ آیت آپ کو یاد ہوگی کبھی اگر قرآن آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، فہی کالحجارہ، ایسے ہو گئے جیسے پتھر، پتھروں سے بھی سخت۔ صفحہ 11 پر آیت موجود ہے۔ تو جب عادی مجرم ہو جائے کوئی آدمی تو گناہ کر کر کے، شرک کر کر کے، بے حیائیاں کر کر کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جیسے نشئی کی عادت سخت ہو جائے تو پھر نشہ چھوڑتا ہے، سگریٹ چھوڑتا ہے، شاذ و نادر کوئی 1000 میں سے ایک۔ نشہ کرنے والا نشہ چھوڑتا ہے، زنا کرنے والا زنا چھوڑتا ہے، پکڑے بھی جاتے ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح نہ کوئی بیڑا چھوڑتا ہے، نہ کوئی چاول کھانے چھوڑتا ہے۔ ہر آدمی جہاں لگ جائے پھر وہ جلدی جلدی بدلتا نہیں ہے، جو عادت پڑ جائے۔ اس لیے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے بعد اس کے، فہی کالحجارہ، پس وہ مانند پتھروں کے ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ جب پتھروں سے بھی سخت ہو جائے تو لوگ جنازے پڑھ کے بھی اپنی موت یاد نہیں کرتے۔ قبرستان میں مرے ہوں کی قبریں دیکھ کر بھی انہیں موت یاد نہیں آتی، انہیں دنیا یاد آتی ہے۔ جنازہ پڑھتے ہیں لیکن وہاں اگر نماز ظہر یا عصر آ جائے تو اسے نہیں پڑھتے، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو لوگ ڈرتے نہیں۔ اور فرمایا پتھروں پر تو اثر ہو جاتا ہے، پتھر تو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں سے تو پانی نکلتا ہے، یہ پہاڑوں کے چشمے پتھروں سے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا پتھر تو اتنے سخت نہیں ہے، ان میں تو پھر بھی نرمی ہے، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے ابل پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پس نکل پڑتا ہے اس سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک بعض پتھر گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ پتھروں نے تو، پہاڑوں نے تو کہہ دیا تھا یا اللہ یہ قرآن والی امانت ہمارے بس سے باہر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس پر عمل نہ کر کے دوزخ جائیں، لیکن اس امانت کو کس نے اٹھا لیا؟ انسان نے۔ یہ پتھروں سے بھی سخت ہے، عمل بھی کوئی نہیں، ذمے بھی لے لیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کر رہے ہو۔ تو جب دل پتھر ہو جاتے ہیں، دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، تو پھر نشانیاں دیکھ کر بھی بندے پر اثر نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ہی دوسری جگہ آیا ہے کہ فرعون، اس کے وزیر، اس کے پارلیمنٹ کے ممبر دل سے جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، ان کے دلوں میں یقین تھا کہ یہ نشانیاں برحق ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اقتدار آڑے آیا، عادی مجرم بن جانے کی وجہ سے ان کے عقلوں پر پردہ پڑا رہا۔ دلوں سے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ قرآن کی آیت موجود ہے، پہلے جو سورہ نمل دکھائی ہے وہیں پر ہے، صفحہ 341 دیکھو، صفحہ نمبر 341 دیکھو۔ دلوں میں یقین بھی آ جاتا ہے لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانتے۔
بدلتے نہیں اپنے آپ کو، کہتے رہتے ہیں جی ٹھیک ہے، عمل کو نہیں کرنا۔ کسی بے نماز سے کو نماز کہتا پڑھنی چاہیے پر میں کو نہیں پڑھنی۔ بھائی قرآن پڑھیا کر، جی پڑھنا چاہیے اچھی گل ہے پر میں نہیں پڑھ سکتا، میرے کو وقت کوئی نہیں۔ ماننے کے باوجود لوگ عمل نہیں کرتے۔ تو انہوں نے بھی دل سے یقین کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ صفحہ 341 پر دیکھو، سورہ نمل کی آیت نمبر 13 اور 14۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً، پس جب آ گئی فرعونیوں کے پاس ہماری روشن آیتیں، واضح نشانیاں، قالوا کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلا ہوا، وجحدوا بہا، اور انکار کر دیا ان نشانیوں سے، ان نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا، غلط فہمی سے نہیں، جان بوجھ کر۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان نشانیوں کا ان کی جانوں نے، ان کے دلوں میں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراتے تھے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کراتے تھے۔ مکے کے کافروں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر رحم کر، قحط سالی ہو گئی ہے، 7 سالوں سے بارش نہیں ہو رہی، دعا کر ہم مان جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، قحط سالی ختم ہو گئی، پھر بھی نہیں مانے۔ ضد بڑی بری چیز ہے، دعا کرو ضد سے بچائے۔ جب ضد آ جائے نا تو مخالف کہتا ہے اللہ تینوں ہدایت دے، وہ کہتا تینوں دے وے، میں نو نہیں چاہیے ہدایت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضد۔ ضد کا کوئی علاج نہیں، حالانکہ دوسرا دعا دے رہا ہے بھی اللہ تینوں ہدایت دے، توں آخ آمین، نہ تینوں ہدایت دے وے۔ تو اس طرح کی ضد بڑی بری چیز ہے، دعا کرو اللہ ضد سے بچائے۔ فرمایا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ یقین کر لیا تھا ان نشانیوں کا ان کے جانوں نے، ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اس کا تعلق انکار سے ہے، انکار کیا ظلم کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پس دیکھ کیسے ہوا تھا انجام فساد کرنے والوں کا۔ غرق ہو گئے، جہنم چلے گئے، لیکن اللہ کے سچے نبی کی بات نہیں مانی۔ ارشاد فرمایا آج کے سبق میں جو آیتیں ہیں وہ سامنے رکھو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور بے شک ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام پورے قرآن میں کتنی بار آیا؟ 136 بار، شاباش۔ بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، کتنی نشانیاں؟ 9، 2 بڑے بڑے معجزات اور 7 عذاب آئے تھے ان پر۔ اِلیٰ فرعون، طرف فرعون کے، وَمَلَئِهِ، اور اس کے درباریوں کی طرف، وزیروں کی طرف۔ فقال، پس فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انی رسول رب العالمین، بے شک میں رسول ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں خود نہیں آ گیا، میرے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ نے مجھے احکامات دیے ہیں، معجزات دیے ہیں، اس لیے میری بات مان لو، بچ جاؤ گے، کفر و شرک سے توبہ کرو۔ لیکن وہ اتنے مغرور تھے کہ انہوں نے نہیں مانا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا، پس جب آ گیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام
ساتھ ہماری نشانیوں کے، ساتھ ہماری نشانیوں کے۔ تو ان نشانیوں سے مراد وہی 9 نشانیاں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ اذا ہم منہا یضحکون، اذا مفاجات کا بھی ہو سکتا ہے، اگر مفاجات کا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اچانک، یکا یک دم، فوراً ہی، یا اس کا معنی اس وقت۔ اذا ہم منہا یضحکون، اس وقت وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، یعنی مذاق اڑانے لگے۔ جب دل میں یقین نہ ہو، یا آدمی مغرور ہو جائے یا ضدی ہو جائے تو پھر مذاق اڑاتا ہے۔ کیا اڑاتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے۔ جس طرح آج کل کے ماڈرن مولویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا، نمازوں کا، روزوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی روزے وہ رکھیں جنہاں دے گھر کھانے کے لیے نہیں، ہم کیوں روزے رکھیں؟ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ، اور نہیں دکھائی ہم نے ان کو کوئی نشانی۔ تو نشانیاں کون دکھاتا ہے؟ اللہ۔ یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتے معجزات، کس کے اختیار میں ہوتے ہیں؟ اللہ کے اختیار میں۔ قرآن میں کتنی آیتیں آئی ہیں کہ کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ نبی صرف دعا کرتے تھے، قدرت کون ظاہر کرتا تھا؟ اللہ۔ اسی لیے اللہ نے نشانیوں کی نسبت اپنی طرف کی۔ اور نہیں دکھائی ہم نے ان کو کوئی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ نشانی زیادہ بڑی تھی اپنی بہن سے، یعنی ہر نشانی دوسری سے بڑھ کر تھی۔ بعد میں آنے والی نشانی پہلی سے بھی بڑھ کر ہوتی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو ساتھ عذاب کے۔ تو اس عذاب سے مراد وہی 7 نشانیاں ہیں جو یکے بعد دیگرے آئیں، قحط سالی، طوفان، اسی طرح ٹڈی دل، مکڑیاں وغیرہ، خون، مینڈک، یہ سب اللہ کے عذاب تھے ان پر جو دنیا میں آئے کیوں تھے؟ تاکہ یہ آخری عذاب سے پہلے پہلے توبہ کر لے، رجوع کر لے، تاکہ بڑے عذاب سے پہلے پہلے رجوع کر لے۔ تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی پریشانیاں انسان پر لاتا ہے۔ کبھی بیمار کر دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، حادثہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، تاکہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ لیکن ضدی لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مصیبتاں آؤندیاں رہندیاں نے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ نہیں ہے۔ شیطان ان کو تسلی دے دیتا ہے، تھپکی دے دیتا ہے۔ حالانکہ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں پچھلی صورت میں، اللہ فرماتے ہیں جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیوں آتی ہے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ کیوں آتی ہے؟ یہ دیکھیے صفحہ 439 پر آپ آیت پڑھ آئے، سورۃ شورى کی آیت نمبر 30، سورۃ شورى کی آیت نمبر 30۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، پس بسبب اس کے جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ درگزر فرما دیتا ہے بہت سارے گناہوں کو۔ ہر گناہ پر پکڑتا بھی نہیں، اگر ہر گناہ پر پکڑ لیتا تو پھر تو جہاں دنیا میں جینا ہی مشکل ہو جاتا۔ تو یہاں بھی اسی بات کا ذکر ہے تاکہ اللہ تعالی کی طرف لوگ پلٹ آئیں، توبہ کریں، لیکن یہ نہیں پلٹے، فرعونی نہیں پلٹے، انہوں نے تو